میرے کسی معاملے سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا. بڑی نمازی ہے اور بڑی روزے دار ہے, بہت نماز پڑھتی ہے اور بہت کثرت سے نفل روزے رکھا کرتی ہے. الا انها تؤذي جيرانها, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے پریشان رہتے ہیں. نمازی ہے, روزہ دار ہے, لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی پریشان رہتے ہیں, اس لیے کہ ایک دوسری روایت میں تؤذي بلسانها, وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھے کہا ہی فی النار, وہ جہنم میں جائے گی. نمازی ہے, روزے دار ہے, لیکن اللہ کے نبی نے سیدھے کہا ہی فی النار, وہ جہنم میں جائے گی. اور صحابہ نے پھر فوراً دوسری خاتون کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی وہ صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے, اور صدقات و خیرات کے معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ پنیر جو استعمال کے بعد کچھ ٹکڑے ٹوٹے پوٹے بچ جاتے ہیں, وہ بچا کچھ پنیر ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر پاتی ہے. مطلب یہ کہ بہت زیادہ نوافل نہیں اس کی زندگی میں, واجبات کی حد تک قریب قریب رک جاتی, اتنی ہی اس کی عبادت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی. اللہ کے نبی نے سیدھے فرمایا ہی فی الجنہ, وہ جنتی عورت ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ معاملہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں کہ میرے کسی معاملات سے, میری زبان, میرے معاملات سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچنے پائے. یہ آسان نہیں, یاد رکھیے گا. دیکھیے ایک میں مسئلہ بتاتا ہوں. ہمارے پاس اصول کیا ہے پتہ ہے؟ میں سارا زمانہ بھی مجھ سے پریشان رہے گا تو میں اپنی غلطیوں کی ایک تعویل اپنے پاس رکھتا ہوں. میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں, اور اگر تکلیف دے رہا ہوں تو ناحق تکلیف دے رہا ہوں, یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر آدمی اپنی غلطیوں کا بہترین وکیل ہوتا ہے, دوسروں کی غلطیوں کا بہترین جج ہوتا ہے. سامنے والے کے حق میں فوراً فیصلہ سنا دیں گے, یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, اور اپنے بارے میں غلطی کر کے بھی آخری دم تک اپنی غلطی کو غلطی سے انہیں اسے صحیح ثابت کرنے پہ تلے رہنا, یا کم سے کم غلطی نہ ماننے کے لیے حجت کرتے رہنا, یہ انسان کا مزاج. اسی لیے اپنے آپ کو سماج کے لیے بے ضرر بنانا ہے کہ آپ کے وجود سے کسی کا نقصان نہ ہو, تو پھر آپ کو یہ کام بڑے خیال سے کرنا پڑے گا. اپنے اصولوں پہ بے ضرر بننے کی بات نہیں, شریعت مطہرہ کے اصولوں پر لوگوں کے حق میں بے ضرر بننے کی کوشش کیجیے. مان لیجیے مجھ سے یہ شکایت کر رہے ہیں ناحق تکلیف ہے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, لیکن ان کے ساتھ دوسرے بھی شکایت کر رہے, ہو سکتا ہے دو لوگ بھی غلط ہو. لیکن جب میرے بارے میں 1 2 3 4 لوگ جب بولنے لگے, مجھے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے, ایک آدمی غلط ہو سکتا ہے, 4 لوگ غلط نہیں ہو سکتے. 10 لوگوں کو مجھ سے اگر شکایت ہے تو مجھے اپنے نفس پہ غور کرنا چاہیے. میرا نفس مجھے 1000 تعویلیں سکھائے گا کہ نہیں تم صحیح ہو, نہیں تم صحیح ہو, لیکن ہمیں اپنے نفس کے احتساب کے لیے وہ کیفیت رکھنی چاہیے. ایک آدمی غلط ہو سکتا ہے جب 4 لوگ, کبھی میرا پڑوسی شکایت کرتا ہے, کبھی میرا رشتہ دار شکایت کرتا ہے, کبھی میرا کاروباری ساتھی پریشان ہے مجھ سے, مجھے سمجھنا چاہیے شاید کہیں میں غلط ہوں. یہ جو بات ہے نا, اس معاملے میں ہم میں کہ اکثر چوک جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں, اور اگر تکلیف دے بھی رہے ہیں تو ناحق ہم تکلیف دے رہے ہیں, یہ تو ہم کبھی نہیں مانتے. بھائیو, اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا کہ ہمارے وجود سے لوگوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, اس کی سب سے پہلے فکر ہم اور آپ کو ہونی چاہیے. حد تو یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا, انسان تو انسان ہیں, ہمارے اور آپ کے دائیں بائیں یہ جو مخلوقات, یہ جن کو ہم جو بے زبان مخلوق کہتے ہیں, جو منہ کھول کر ہماری طرح نہیں بول پاتے ہیں, یہ جو مخلوقات ہیں, ناحق اگر ان کو بھی تکلیف پہنچائی جائے, اسلامی شریعت اسے بھی حرام قرار دیتی ہے. آپ سوچیں, خود کو بے ضرر بنانا یا خود کو لوگوں کے نقصان سے بچانے یا بچنے والا بنانا, یہ کس قدر زیادہ مشکل کام ہے. آپ نے سنا ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, یہ خاتون نے بلی کو باندھ کے رکھا, اس کے حقوق ادا نہیں کیے, کھلایا پلایا نہیں, وہ بلی مر گئی. اللہ کے نبی نے کہا دخلت النار, یہ عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. بلی جس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا, کوئی دوسری بلی آ کے نہیں پوچھتی, کوئی انسان آ کر آپ سے حساب نہیں لیتا, لیکن کہا ناحق ایک مسلمان کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, نہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا. مسلمان اتنا بے ضرر ہونا چاہیے, اور ظاہر بات ہے اس سطح پہ جا کے بے ضرر مجھے بننا ہے
تو مجھے سب سے زیادہ اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہوگی اور مجھے اپنی غلطیوں کا جج مجھے بننا پڑے گا، وکیل نہیں۔ مجھے اپنے نفس کے بارے میں سب سے زیادہ نظر رکھنی ہوگی کہ ہو سکتا ہے میں نے نیک نیتی سے کہا ہو لیکن غلطی مجھ سے ہو بھی ہے، اس کا مجھ کو اور آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ناحق کسی کو تکلیف نہ دیں، ہماری ذات سے کسی کو ذرا برابر تکلیف نہ پہنچنے پائے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ دوسرا درجہ، اگر ہم اور آپ لوگوں کے حق میں اپنے آپ کو مفید بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم دنیا کا اگر بھلا کرنا چاہتے ہیں، 4 جہتیں، 4 راستے ہیں یا 4 سمتیں ہیں جن پہ چل کر ہم دنیا والوں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے میں ان 4 سمتوں سے دنیا کا بھلا کروں گا۔ نہیں ممکن ہے ان 4 میں سے کسی ایک راستے سے کم اپنے آپ کو سماج کے حق میں مفید بنا لیں۔ اپنے آپ کو سماج کے لیے مفید بنانے کی 4 سمتیں، ان میں سے کسی بھی راستے سے ہم اور آپ سماج کے لیے مفید بن گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس فضیلت کے مستحق ہو جائیں گے، ہم لوگوں میں بہترین لوگوں میں شامل کر لیے جائیں گے۔ کیا ہیں وہ 4 سمتیں؟ ان کو ذرا تفصیل سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی سمت یا جہت یہ ہے، سب سے پہلا راستہ کہیے جہاں سے ہم لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ لوگوں کو دنیاوی نقصان سے بچانے والے بچ جائیں۔ کسی بھی انسان کا دنیاوی اعتبار سے کوئی نقصان ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے یا نقصان میں مبتلا ہے وہ انسان، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ رکھا ہے جہاں سے ہم اور آپ کسی انسان کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ نقصان میں مبتلا ہو رہا ہے، اس سے پہلے اسے روک لے سکتے ہیں۔ وہ نقصان میں مبتلا ہو گیا ہے، اسے باہر نکال سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، ڈوبنے والے کو ڈوبنے سے باہر نکالنے کی طرح۔ تو آپ اور ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے وجود سے دنیا والوں کے نقصان کو دور کیا جائے، روک لیا جائے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ کیسے ہوگا یہ؟ مثال کے طور پر ہم اور آپ جہاں دیکھتے ہیں راستے میں ہم کھڑے ہیں، گڈھا پڑا ہوا ہے، بارش کا بھی موسم ہے، آپ جانتے ہیں پانی جمع ہو جائے تو 2 ویلر والے، راستہ چلنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں گڈھا ہے۔ آپ اس گڑھے پہ کوئی نشانی رکھ دیں، کوئی پتھر رکھ دیں، دائیں بائیں کوئی چیز ایسی کر دیں کہ جس سے وہاں سے گزرنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں خطرہ، خاص طور پر رات کے اندھیرے میں آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ مثال آپ کے سامنے ایک دے رہا ہوں، ورنہ نقصان کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایسا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ راستہ چلتے ہوئے ایک درخت کی ٹہنی راستے پر جھکی ہوئی ہے۔ اس نے یہ سوچا اگر میں یہ ٹہنی ایسے ہی رہنے دوں گا میرے بعد آنے والوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، اس ٹہنی سے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی، وہ درخت کی جو ڈالی راستے پہ جھکی ہوئی تھی اس کو اس نے کاٹ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی اس قدر افزائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس قدر زیادہ اس کو اہمیت دی کہ اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ شارحین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی۔ کوشش کیجئے کہ دنیا والوں کا کسی بھی اعتبار سے نقصان ہو سکتا ہے، یا کوئی آدمی نقصان میں پڑ گیا، مبتلا ہو گیا، پریشان ہے، آپ کے اندر مہارت ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، سمجھ بوجھ ہے، تعلقات ہیں، یا پھر آپ تھوڑا بہت پیسہ لگا کر بھی اس آدمی کو نقصان سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو سماج کے حق میں ایسے مفید بنائیے کہ آپ کے ذریعے دنیا والوں کا نقصان جو ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے اس نقصان سے آپ دنیا والوں کو بچا لیں۔ دنیاوی اعتبار سے جان کا نقصان، مال کا نقصان، عزت و آبرو کا نقصان، ان کی اولاد کا نقصان، ان کے کاروبار کا نقصان، کسی بھی اعتبار سے ان کا کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے، آپ آگے بڑھ کر اس نقصان کو روک سکتے ہیں، یا نقصان میں مبتلا ہے تو اس سے نکال باہر لا سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا راستہ ہے خود کو دنیا والوں کے حق میں مفید بنا لینے کا، سب سے آسان راستہ ہے دنیا والوں کے حق میں مفید بنا لینے کا۔ بھائیوں میں ایک بات کہوں آپ کو، یہاں ہم عام طور پر دنیا کی نظر میں کسی کی مدد کرنا جب لفظ کہتے ہیں سیدھے ہمارے دماغ میں بات آتی ہے پیسے سے مدد کرنا۔ یاد رکھیے گا زندگی میں بہت سارے لوگ پریشان اتنے ہیں کہ ان کی پریشانی پیسے کی نہیں،
اور آپ کی مدد جو ان کو چاہیے آپ کے پیسے سے نہیں دوسرے راستوں سے مدد ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے پتہ ہے، کچھ لوگ ذہنی طور پر زندگی کے مسائل، زندگی کی مشکلات میں اس قدر زیادہ گھرے رہتے ہیں کہ کوئی بیٹھ کر ہمدردی کے ساتھ ان کی بات سن لے، یہ بھی اس انسان کی بہت بڑی مدد ہوتی ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ کریں بھی نہیں، صرف اس آدمی کے ساتھ بیٹھ کر آپ اس کی تکلیف کو پوری یکسوئی کے ساتھ سن لیں، توجہ کے ساتھ سن لیں، آپ ہمدردی کے ساتھ سن لیں گے، وہ اپنے اندر کے غبار کو باہر نکال دے، اپنے اندر کی پریشانی کو باہر نکال دے تو وہ آدمی ہلکا ہو جائے گا. یہ مدد اتنی بڑی ہے کہ آپ کبھی لاکھوں روپیہ دے کر اس کی وہ مدد نہیں کر سکتے جتنی مدد اس سے ہو جاتی ہے. کتنے ایسے ہمارے بھائی، کتنی ہماری بہنیں ایسی ہوں گی کہ ہماری بہنیں اگر اپنے وہ جو مجلسوں میں غیبتیں وغیرہ ہوتی اس سے ہٹ کر اگر انفرادی سطح پہ بیٹھ کر کسی کا غم ہلکا کر لے، کسی کی تکلیف صرف سن لیں، اتنی بڑی مدد ہو جائے گی کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. میں نے کہا پہلا راستہ جہاں سے ہم دنیا والوں کا بھلا کر سکتے ہیں، ان کو نقصان سے بچا لیں. وہ نقصان میں مبتلا ہونے جا رہے ہیں، روک لیں، اور اگر وہ مبتلا ہو چکے ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوشش کریں. یہ ہے کسی آدمی کو دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، ایک راستہ. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچائیں. آپ کیسے دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچائیں گے؟ کسی بھی حیثیت سے آپ لوگوں کا بھلا کریں، دنیا کے اعتبار سے کام آئیں. اس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے نا خدمت خلق. خدمت خلق، مخلوقات کے کام آئیے. آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، آپ کوئی بھی سماجی خدمت کار بنیے، کچھ بھی بنیے. آپ کی اپنی روزی روٹی کا مسئلہ ہوگا اپنی جگہ، لیکن آپ کی نیت اصل میں خدمت کی نیت ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں یہ بات اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو سکھائی. ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی مختلف شکلیں گنائیں، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کہا تعین صانعا او تصنع لاخرق. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یا تو کوئی کاریگر ہے، کام کرنا جانتا ہے، اس کی مدد کر دو، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ بد سلیقہ ہے، خاتون ہو تو پھوہڑ ہے، کام کرنا نہیں آتا ہے، تو پھر اس کو کام کر کے دے دو. بڑے آسان سے راستے اللہ کے نبی نے بتائے. آپ کے سامنے کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے اور وہ کام جانتا ہے لیکن اکیلا کر رہا ہے، یا دو لوگ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کام بڑا ہے، زیادہ ہے، آپ اس میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، تھوڑی سی مدد کر سکتے ہیں، اس کے کام کو آسان کر دے سکتے ہیں. جیسے کئی بار آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے، ایک آدمی کسی مسئلے میں آگے گاڑی خراب ہو گئی، آگے بڑھ رہا ہے، وہ اکیلا بھی ڈھکل کے لے جا سکتا ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے. پھر بھی اگر آپ اس کے معاون بن جاتے ہیں، اس کے کچھ کام آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی ایک صدقہ، یہ بھی اپنے آپ کو سماج کے حق میں مفید بنانے کا ایک درجہ ہے. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کام کرنے پہ مجبور ہے لیکن وہ کام کرنا اسے آتا نہیں ہے، بد سلیقہ ہے، اسے کام کا سلیقہ نہیں ہے. آپ کو اگر آتا ہے تو آپ وہ کام کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا، میں راستے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ نیکیاں آسان ہوتی ہیں. راستہ چلتے ہوئے آپ نے دیکھا کسی کی گاڑی بند ہو گئی، کوئی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں جانتا ہے گاڑی کیسے سٹارٹ کی جاتی ہے اگر خراب ہو جائے. آپ ایک سیکنڈ کے لیے رک کے اس کی گاڑی سٹارٹ کر کے دے دیتے ہیں. یا کوئی بھی ایسا کام جو کام وہ کرنا چاہ رہا ہے نہیں کر پا رہا ہے، آپ اگر اس کا کام کر دے سکتے ہیں. اسلامی شریعت بتاتی ہے یہ بظاہر چھوٹا سا کام ہے لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں خود کو سماج کے حق میں